بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی محبت اور ذوق کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. اللہ کی محبت اور شوق و مزید چار چاند لگائے. کلنا بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد بلال آپ کا محلہ ڈنڈے مارے. کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء محفل میلاد ہو رہی ہے. اس محفل پاک میں بھی ذوق و شوق کے ساتھ آپ نے شرکت کی. علماء اہل سنت اللہ تعالی نے بڑی شان عطا کی. قرآن پاک میں بھی علماء کی شان بیان کی گئی ہے اور اس میں بھی بیان کی. علماء کرام کا جو ادب ہے نا صرف ظاہر نہیں دل سے بھی صرف یہ نہیں کہ جب علماء کرام سے ملاقات ہو تو چونکہ سلام کر لیا جی نہیں، دل سے تعلیم. جو دل سے تعلیم ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. اس کے لیے ایکٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نظر آ جاتا بندہ. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جلوس الساعۃ عند العلماء احب الی اللہ من عبادۃ الف سنہ. کہ جو علماء کرام کے پاس ایک ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ گیا، جلوس الساعۃ عند العلماء احب الی اللہ من عبادت الف سنہ. علماء کرام کے پاس بیٹھنا اللہ کو 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ پسند ہے. بولیے سبحان اللہ. اور کتب حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس نے کسی عالم دین کی عزت کی اس نے ایسا ہی ہے جسے اس نے اپنے رب کی عزت کی. جس نے کسی سفید بالوں والے کی عزت کی وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے اپنے رب کی عزت کی. جس نے کسی امام عادل حکمران کی عزت کی، یہ 3 لوگوں کا نام آیا. عادل حکمران کی جس نے عزت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے اللہ کی عزت کی. ان کی اتنی تقریر اور علماء کرام کے بڑے فضائل بڑی برکتیں ہیں. اللہ کریم علماء کرام پر اپنے رحمتوں کے سائے رکھے. اور جو ہمارے پاس مفتی محمد علی رضا صاحب آئے ہیں، علی پور چٹھا سے آئے ہیں، اللہ کریم ان کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ محمد علی رضا صاحب یہ مفتی صاحب ہیں، یہ اپنے مخصوص انداز سے بیان فرمائیں. حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہے. آپ سب نے محبت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا ہے. اللہ کے لیے آپ کو بھی رحمت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والقرآن الرشيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال رب العلا في شأن حبيب الورى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وحبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش تو کیا عرش پہ ہے جاری حکومت تیری اور تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری اور چین پائیں گے محشر میں تڑپتے دل چین پائیں گے محشر میں تڑپتے دل کسے کم یاد رہے دیکھ کے صورت تیری نہایت ہی معزز سامعین کرام واجب الاحترام وعلماء کرام اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا نبی جان رحمت شافع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر حمدی درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پروقار محفل نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں سجائی گئی دعا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین اور اس محفل کا انتظام کرنے والوں کو رب تبارک و تعالی خصوصاً بالخصوص اور بالعموم تمام کو رب تبارک و تعالی اپنی شان رحمت سے برکتوں پر نزول فرمائے آمین اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بھولا نہیں، کسی کے گھٹانے سے یہ ذکر کم نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ ابتدا نے ایک بات عرض کروں گا، شیخ محمد فارسی دلائل و خیرات کی شرح المطالب المسرات میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر سن کر اگر کسی کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے وہ کلیجہ کسی مومن کا کلیجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کتنا ہونا، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کی شوقت، آپ کی بلندی کس درجے کا شرح عقائد نسبیہ کی شرح النبراس کے اندر جو شرح عقائد نسبیہ کے مصنف ہیں علامہ سعد الدین قفطزانی علیہ رحمہ، اس کتاب کی شرح النبراس کے اندر صاحب کتاب ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن امام ابو الحسن رفعی علیہ رحمہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اس عرش کی چھاتی کی زیارت کروں جس عرش کی چھاتی پر معراج کی رات سرکار کے قدم رکھے۔ امام ابو الحسن رفعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کرنا شروع کی اور آپ فرماتے ہیں میں کئی عرش طرف کر گیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہے۔ امام ابو الحسن رفعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں روحانی طور پر پرواز کرنا شروع کی، کئی عرش طرف کیے، ہاتھ پہ گہری سے آواز آئی اے ابو الحسن کدھر آ رہے ہیں؟ امام ابو الحسن رفعی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں کہ اے رب کائنات آج میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، آج میرے دل میں یہ وش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ آج میں اس عرش کی چھاتی کی زیارت کروں جس عرش کی چھاتی پر معراج کی رات سرکار کے قدم لگے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ارجعوا یا رسول اللہ، فرمایا کہ ابو الحسن جن قدموں کے ساتھ آئے نا انہی قدموں کے ساتھ واپس پلٹ جا کہ اگر تو صدیوں سال میں پرواز کرتا رہے نا اس چیز کے لیے کہ میں اس چیز کی زیارت کروں جس عرش کی چھاتی پر معراج کی رات سرکار کے قدم لگے تھے، فرمایا ابو حسن تو صدیوں کی پرواز کرتا رہے مگر اس عرش کی چھاتی کی زیارت نہیں کی۔ جن کے قدموں کی یہ شان ہے ان کے سر کا مقام کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کوئی عرش پہ نہیں آ گیا تے کوئی سدرہ پہ چاہا گیا، ایک کالیہ زلفہ والا سی جیرا عرش کو بھی لگ پار گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر رب کائنات نے لا انتہا اعلی حضرت لکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بوجھ ہے والا ذکر ہے
اور فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خسروا عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا.